الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بنیادی طور پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کا اور خطاب کا وقت بھی نہیں، ماحول بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ سیر حاصل گفتگو مجھ سے پہلے آپ ممتاز مذہبی اسکالر اور الحمدللہ ہمارے پیارے بیٹے عزیزم محمد اجمل حسن قادری صاحب ان کی سن چکے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہوتے میں نے جو چند کلمات ان کے سنے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو ادب کی تلقین کی ہے، اور اس حوالے سے جو حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ جس جگہ اور جس مقام پہ وہ جا رہے ہیں وہ عرش سے بھی نازک ہے، اور وہاں کے آداب اتنے سخت ہیں کہ اس بارگاہ میں اگر اونچی آواز سے کوئی بات بھی کر دی جائے تو صرف اونچا بولنے پر اتنی سزا ملتی ہے کہ زندگی بھر کے سارے اعمال اس طرح برباد کر دیے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک لمحے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اگر آواز بلند ہو گئی تو نتیجہ ان تحبط اعمال، تمہارے سارے زندگی بھر کے اعمال برباد کر دیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ چلے تو پھر بندہ توبہ کر لیتا، لیکن توبہ کرنے کا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ بندہ جو حضور کا بیعت ہے اسے کسی صورت کسی قیمت پر معاف کیا جائے۔ تو اس بارگاہ میں بھی جانا ہے، مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا ہے۔ ہمارے ہاں تو پیدا ہوتے ہی بچہ اپنے والدین سے، اساتذہ سے مکے اور مدینے کا نام سنتا ہے، اور دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جائیں اور گھومیں، اور وہاں جا کر جانے اور گھومنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان گلیوں میں جائیں گے تو وہاں جا کر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے نقوش وہاں سے ہمیں ملیں گے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے جناب منیر سلطانی صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے صاحب نسبت بنایا، اور لوگ کہتے ہیں نسبت کا کیا فائدہ ہے، لوگ فائدہ تولتے ہیں مال اور دولت کی صورت میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگوں کی نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہی فیض ہے اولیاء کرام کا۔ سلطان العارفین، برہان الواسطین، قطب المکملین، در ذریعہ ملکوت، ہمایہ اوج لاہور، حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے اور آپ کی اولاد سے اور آپ کے آستانہ سے ان کی جو والہانہ محبت ہے اور ان کا جو عشق ہے اس آستانے کے ساتھ، اس عشق نے ہی انہیں دنیا بھی دی ہے اور دین بھی دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ منیر صاحب گلی کے اندر چھوٹی سی دکان، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اتنی شان سے نوازا کہ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے پورے شہر میں جہاں بھی کھانے پینے کا چکر ہوتا ہے یا ذکر ہوتا ہے منیر سلطانی کا نام پہلے آتا ہے، اور لنگر کا معاملہ ہو، تبرک کا معاملہ ہو، اور پھر میرج لان کا معاملہ ہو،
جہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سلطانی صاحب کا نام وہاں نظر آتا ہے. تو اللہ نے شہرت بھی دے دی ہے, اللہ نے دولت بھی دے دی ہے, اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت اور عشق کو ان کی اولاد میں بھی منتقل کیا. یہ ورثہ ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, بڑے بڑے نیک اور صالح لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی اولادیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جاتی ہیں, اور پیران عزام کے صاحبزادگان وہ بھی اپنی منزل سے اور اپنے راستے سے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ جس جگہ پر, جس لائن پر, جس سمت منیر سلطانی صاحب نے سفر جاری رکھا ہے, ان کی اولاد بھی اسی سمت کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے, اور جس طرح جائیداد اور مال اور دولت یہ نسل در نسل تقسیم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے یہ میراث محبت رسول کی, یہ میراث عشق رسول کی, یہ میراث محبت اولیاء کی, یہ میراث اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں میں منتقل فرمائے, اور بغیر تقسیم کیے پوری اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں کو یہ عطا فرمائے. حافظ شبیر صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ساتھی جو سفر میں اور حضر میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں. یہاں یہ بھی رواج ہے, بڑے بڑے لوگ علماء اور بڑے بڑے اہل ثروت وہ جب جاتے ہیں تو عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو وہ اکیلے چلے جاتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کو. لیکن الحمدللہ آپ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ دونوں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عجز و نیاز کے ساتھ دعائیں کرنے کے لیے اور وہاں کی حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہی وہ شہر ہے جس شہر کے بازاروں, گلیوں, مکانوں, دکانوں, سڑکوں اور اس شہر میں ریت کے ذرات کی بھی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے صرف اس بات کی وجہ سے قسم یاد فرمائی, اس لیے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں آب زمزم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں مقام منتظم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے, بلکہ اس لیے نہیں کہ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے میرے محبوب چونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے مجھے اس شہر کے در و دیوار کی قسم. اور حضور علیہ السلام اگر مکے میں ہیں تو مکے کی قسم, اگر مدینے چلے گئے تو جہاں نقوش پائے مصطفیٰ لگ گئے اللہ نے اسی شہر کی قسم یاد فرما لی. تو اس نسبت کی بنیاد پر اگر پتھروں کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ ان کی قسمیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں یاد فرماتا ہے, اگر انسانوں کو رسول اللہ کی نسبت میسر آ جائے اور وہ حضور علیہ السلام کے امتی بن جائیں تو ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم اور اپنی رحمت سے حضور کی امت میں ہونے کا شرف عطا کیا, اور کنتم خیر امت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں داخل کیا. حضور علیہ السلام کی امت میں بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب کرتا ہے. یہ وہ در ہے جس در میں جب ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ میں جائے تو یہی مجدہ جام فضا سنایا گیا کہ جب تیری نگاہ اٹھتی ہے کعبے کی دیوار سے ٹکراتی ہے, تیری نگاہ لوٹ کے واپس بعد میں آتی ہے, گناہ پہلے معاف کر دی جائے. اور پھر حضور کے گنبد خضرا کی باری آئی اور آقا فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے حضور کی ظاہری زندگی میں زیارت کر لی وہ تو صحابی بن گیا, لیکن یہ فیض
حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ختم نہیں ہوا. فرمایا جو صحابی بنا وہ تو صحابی بن گیا، اس کے لیے تو اللہ نے جنت لکھ دی، لیکن جو میرے بعد آنے والے میری قبر پہ آئیں گے تو من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے. قیامت کے دن اپنی سفارش و شفاعت کے ساتھ انہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں. ان کی سفارش مجھ پر لازم ہو گئی ہے اور میں ان کی ضرور سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ انہی کو حضور کے در کی حاضری نصیب کرتا ہے جنہیں حضور کی شفاعت نصیب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت انہی کو نصیب کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہاریں دکھانی ہے اور جنت الفردوس میں جن کو جانا نصیب ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی بارگاہ کی طرف رغبت کرنے اور اسی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تلقین فرمائی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، نافرمانیاں کر بیٹھو اور گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے اور وہ بوجھ تم اٹھا نہ سکو، تو پھر کیا کرو؟ تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. غلطیاں میری کی، نافرمانیاں میری کی، گناہ میرے کیے، ناراض میں ہوا، لیکن معافی کے لیے تیری بارگاہ میں آئیں. اور پھر یہ تیری بارگاہ میں آئیں اور آ کر میری بارگاہ میں استغفار کریں اور ساتھ سفارش کے لیے تیرے ہونٹ بھی ہل جائیں. اور محبوب جب تو بھی سفارش کر دے تو پھر یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو گناہوں کی معافی کے لیے، غلطیوں کی تلافی کے لیے اور اپنی زندگی بھر کے بوجھ اتارنے کے لیے انسان اطمینان قلب کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتا ہے. ہم سب کے دلوں میں یہ طلب اور آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کی زیارت اور حج و عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگتا ہے. ایک شخصیت تھے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا عزم لے کے چلے تو اس طرب کے ساتھ چلے اور اس انداز کے ساتھ گئے اور کچھ اشعار لکھے اور ارادہ یہ تھا کہ یہ اشعار جا کر میں حضور علیہ السلام کی گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھوں گا. اور یہ عزم و ارادہ لے کے جب چلے تو مدینہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ہاتھ میں مدینہ کو ان کی وجہ سے حضور کا دیدار ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حلیے اور اس شکل کا اور اس انداز کا ایک بندہ آ رہا ہے، خبردار اسے میری قبر نہ آنے دینا، میرے مزار میں حاضری دینے کا موقع نہ دینا. امیر مدینہ نے روک لیا، لیکن حضرت مولا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عشق اور آپ کی محبت